ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر کی، وہ مجھے بھی دے دی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ حافظ کہنا منع ہوتا ہے، بلکہ صرف سلام، جب آؤ یا جاؤ تو سلام کر کے آؤ، سلام کر کے جاؤ۔ جبکہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں طریقہ یہ ہے کہ آنے پر سلام کرتے ہیں اور جانے پر خدا حافظ یا اللہ حافظ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سنت تو یہی ہے کہ جب آپ ملیں تب بھی سلام کریں اور جب جانے لگیں تب بھی سلام کریں، یہی سنت کریمہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ حافظ بھی کہہ دے، خدا حافظ بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سلام کے بغیر بھی کہہ دے تو ترک سنت تو ضرور ہے، کوئی واجب تو نہیں تھا۔ جس نے یہ لکھا جو پوسٹ والا ہے اس سے اگر رسائی ہو جائے تو پوچھیں کہ کیا جاتے ہوئے سلام کرنا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ تو سنت ہوتا ہے، اور ترک یہ وہ ایسی سنت ہیں کہ جس کے ترک پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہمارے گھروں میں رائج ہے خدا حافظ اللہ حافظ تو میں ضرور کہوں گا کہ اس میں السلام علیکم بھی شامل کیا جائے، لیکن یہ جرأت میں شریعت کے اوپر نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی السلام کر کے نہیں گیا اور صرف اللہ حافظ کہا تو میں نے کہا یہ ممنوع ہے اور گناہ ہو جائے گا، یا اس کو ناجائز ہے، اس کو بدعت کہنا شروع کر دوں۔ یہ بدعت کا نعرہ لگانے والوں کو ایک شرعی اصول اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پر براہ راست قرآن یا حدیث سے سختی نہیں کی گئی، حکم نہیں دیا گیا، اور وہ معاملہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے تو مسلمانوں کا تعامل، یعنی اس کے ساتھ باہم معاملہ کرنا، مسلمانوں کے اندر اس چیز کا رائج ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا رَأَوُا الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو وہاں صحابہ کرام کو بیع سلم کرتے ہوئے پایا۔ بیع سلم کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ نقد دیتے ہیں اور مال ایک مہینے کے فاصلے پر یا ایک مہینے بعد دینے کا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پاس مال بھی نہیں ہوتا، جس سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں کوئی چیز، اب کیش لے لیا، ٹھیک ہے ایک مہینے بعد ڈیلیوری آپ کو ملے گی، مال ہی نہیں ہے ابھی باہر سے لینا ہے، لیکن ایک مہینہ کا گیپ ہونا چاہیے اس میں، تو یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب تک کسی کے پاس ملک میں مال نہ ہو اور موجود نہ ہو وہ آگے نہیں بیچ سکتا، لیکن جب صحابہ کرام کے اندر تعامل یہ دیکھا تو رحمت کونین نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ ہاں یہ حکم فرمایا کہ اس مال جو ابھی آنے والا ہے اس کی ایسی صفات ذکر کر دی جائیں کہ بالکل کلیئر ہو جائے وہ مال کیسا ہوگا، مثلا گندم ہے تو پرانی ہوگی نئی ہوگی، کون سے ملک کی گندم ہوگی اور کتنے من ہوگی وغیرہ وغیرہ سارے بات، اور کہاں پہنچانی ہوگی، یہیں پہ رکھنی ہے پورٹ پہ یا گودام تک پہنچانی ہے، سارے معاملات طے کر لیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ فقہ پڑھ کر دیکھیں، جو ایسے حضرات ہیں انہیں میرے خیال میں فقہ سے کوئی شناسائی نہیں ہوتی، انہوں نے ہر چیز کو بدعت کہنے کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث ثواب اور باعث بلندی درجات ہے، اور مسلمانوں کو بدعتی کہہ کر انہیں جہنمی قرار دے کر ہماری آخرت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ معلوم ہوگا آخرت کے اندر ہر چیز اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تعامل الناس کیا ہے، لوگ ان سے پوچھئے نا، توارث کیا ہے، تعامل الناس عرف کیا ہے، اسی طرح عموم بلوہ کیا ہے، ان سے معلوم کریں تو پتہ چلے گا۔ اگر کسی کو اس کی تمیز ہی نہیں ہے، ہر چیز کو بدعت 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 کے نعرے لگاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت کے معاملے میں، خصوصاً فقہی اصول سیکھنے کے معاملے میں یا ان کو ذہن میں رکھنے کے معاملے میں بہت ہی ویک اور کمزور ہے، اور ایسا شخص فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہ بھائی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم اور سفر میں شادی منحوس ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں سے آپ بھی کویسچن کریں کہ یہ 2 مہینے تو نکال دیں، چلیں آپ کا قول مان لیتے ہیں، باقی 10 مہینوں میں شادی تو بہت بابرکت ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے ہاں ہے، تو یہ جتنے گھر میں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے، لیگ پولنگ ہو رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے اور جہنم کا سمندر گھر پیش کر رہے ہیں، وہ 10 مہینے کی برکات سے محروم کیسے ہو گئے؟ اور وہ کون سی منحوسیت ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو ان 2 مہینے میں شادی کر کے حاصل ہوگی، جو ان 12 مہینوں میں شادی کر کے بعض گھروں میں نہیں ہو رہی؟ تو یہ مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہمارا عمل اور برا کردار ہے کہ گھروں کے اندر ایسے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ اور سفر کا مہینہ بالکل کوئی خالی کا مہینہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی اپنی خرافات ہے کہ جی خالی کا مہینہ ہے، اس میں 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، خاص طور پر کوئی منحوس نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کفار اس کو منحوس کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر فرما کر ان تمام بدعتوں کا قمع کیا اور دقیانوسی پن کا اور توہم پرستی کو ختم فرمایا۔ تمام مہینے برابر ہیں، کسی مہینے کی کوئی منحوسیت نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھیں کہ نحوست کا ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، پڑوسی میں ہوتی، یا گھوڑے کے اندر ہوتی، اگر ہوتی تو ہے ہی نہیں نحوست۔ ہمارے ہاں نحوست کو کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا ان مہینوں میں بھی آپ شادی کرنا چاہیں بالکل کریں، لیکن ہاں یہ میں مشورہ ضرور دوں گا، اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تو قلب پہ اثر نہیں کرتی، لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو فوراً جکڑ لیتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے مفلوج کر کے نفس و شیطان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر خدا را آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سفر میں شادی کریں گے، کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو قرآن و حدیث کا کہنا مانا، ایسا ہو گیا، اس کا مطلب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، تو یہ پھر اتنا ضعیف الاعتقادی انسان کو سکتا ہے کہ دار اسلام سے باہر لے جائے۔ تو اتنے اگر کمزور ہے تو نہ کریں، اگر مضبوط ایمان کے ہیں تو سفر میں شادی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو باقی 11 مہینوں میں شادی کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اور اس قسم کے مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے غلط کہا ہے، اور جو یہ کہتا ہے بلکہ وہ قابل گرفت ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، کیونکہ جب ایک کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مطلب منع نہیں کیا ہو، اور ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہ دی ہو، اس خبر کو عام کرنا اور کہنا جی یہ منحوس ہے، تو یہ تو گناہ کا کام ہے کہ جب اللہ اس کے رسول نے خبر نہیں دی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ منحوس ہے؟ دلیل پیش کیجئے، نہیں پیش کر سکتے تو یہ افتراء علی الشریعہ کہلائے گا، اور اس پر توبہ کرنا واجب ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کلمہ کفر کہے تو کیا ہم پر واجب ہے کہ اس کو بتائیں اور اس سے تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کروائیں، یا بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دل میں اس کو برا جان کر اس کو کافر سمجھتے رہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا تو یہ سمجھے گا، اصلاح قبول کرے گا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے گا، تو آپ پہ فرض ہے کہ اس کو بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو آپ بھی گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتا رہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے وہ قبول کرے گا، تو آپ گویا کہ اس کے کفر پر راضی ہو گئے۔ اگرچہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ راضی ہیں تو آپ انکار ہی کریں گے، لیکن آپ کی ظاہری علامت بتا رہی ہے نا کہ جب آپ کو پتا ہے وہ اصلاح قبول کر لے گا تو کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ اس کو بتائیں تاکہ بیچارہ کفر کی دلدل سے باہر نکلے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے کفر پہ راضی ہیں، تو پھر تو آپ بھی گئے، آپ کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا پڑے گا، تو اس کو بتانا واجب۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ مانے گا نہیں، جھگڑا کرے گا، لڑے گا، اور اس کا مطلب ضد اور انانیت بڑھے گی، ایسے موقع پر اگر آپ خاموش ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ جیسے گھر میں بعض اوقات غصے میں آ کے کوئی غلط اپنے لیے کلمات کہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کو اور بتاؤں گا تو اور کلمات کفر کہنا شروع کر دے گا، کیونکہ بعض جاہل غصے کے اندر میں نہیں مانتا ہوں فلاں چیز، ٹھیک ہے ہم تو کافر ہی بھلے، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر تھوڑا بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو اور تیش میں آ کے مزید کلمات کفر کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو کفر اختلافی ہوتا ہے جس سے انسان مرتد نہیں ہوتا، لیکن جب آپ تیش دلا دیتے ہیں تو وہ ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں جس سے کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے آدمی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے کہ خاموش ہو جائیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف لے کر آئیں۔ اور پھر اس نے جو وظیفہ بتایا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا اور سچ قرار دیا، وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی اور جو اس کے محلے میں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے گا ساری رات۔ حفاظت کس چیز سے؟ آپ چوری سے محفوظ رہیں گے، آپ آگ لگنے سے محفوظ رہیں گے، آپ چھتیں گرنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب ہم نے چونکہ رات کو سونے سے پہلے وظائف وغیرہ پڑھنے چھوڑ دیے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سرکار جب بستر پہ لیٹ جاتے تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ایک روایت میں چاروں قل پڑھ کر اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، دم کرتے، اور اسے پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا پھیر لیتے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ رات کو ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں صاحب، ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے کلٹی۔ اب ٹک ٹاک کیا بچائے گا؟ فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں ہیں، لیڈو کھیل رہے ہیں، ڈرافٹ کھیل رہے ہیں، اور اگر لیٹ بھی گئے تو ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر صحن کے اندر ہیں یا کمرے میں ہیں تو چھت پہ پنکھا گھومتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر۔ بھائی کچھ پڑھ ہی لو بھائی، پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟ لیکن آپ یہ محسوس کریں گے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ نفس اتنا سختی اور تنگی محسوس کرے گا، حالانکہ آدھا گھنٹے سے آپ خاموش پڑے رہیں، نفس کچھ نہیں کہے گا۔ جہاں آپ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی وہیں سے اندر سے ایک ریزسٹنس پیدا ہو گیا، چھوڑ دے۔
چاروں قل پڑھنا عذاب بن جائے گا، حالانکہ چند سیکنڈ کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے خیال میں 2 سے 3 منٹ میں سب کچھ ہو جائے گا۔ تو کم از کم آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، ہماری بہنیں بچوں کے ساتھ، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، کینچی رکھ دیں گی، بھئی کیوں رکھیں؟ وہ سنا ہے کہ لوہا رکھ دو تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا بچے پہ۔ ارے بھائی یہ ٹوٹ کے چلو آپ اختیار کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے نبی صراحتاً کہہ رہے ہیں آیت الکرسی پڑھیں، بچے پہ دم کریں، ایک حصار قائم ہو جائے گا، انشاءاللہ بچے کی حفاظت ہوگی۔ جو قرآن میں حدیث میں اس کو نہیں اختیار کرنا، کینچیاں، کانٹے، چمچ، چھریاں یہ رکھ لو سرانے، سب ہو جائے گا۔ گاڑی خریدیں گے اس میں جوتا لٹکا دیں گے پیچھے، آپ نے دیکھا ہے وہ؟ اب وہ جوتے سے کیا ہوگا بھائی؟ وہ کسی نے کہہ دیا ہوگا جوتا لٹکا دو، نظر نہیں لگے گی، یا وہ کالا سا کپڑا باندھ دیں گے پیچھے ریبن سا، اس پہ نہیں لگے گی۔ اسی طرح وہ بچے کو ذرا نہلائیں گے دھلائیں گے، یہاں ایک ٹیکا مار دیں گے۔ اور ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے وہ پیٹ پہ نا کراس سا بنا دیتی ہیں وہ سرمے سے، اور پیٹ ڈھک دیتی ہیں۔ اب یعنی کراس حفاظت کرے گا ہماری۔ ارے بھائی چلو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے خاندان میں معروف ہے آپ یہ ٹوٹ کا استعمال کر لیں، لیکن اس کو ضمنی حیثیت رکھیں۔ جو اللہ اس کے رسول ہمیں حفاظت کے بارے میں کنفرم بتا رہے ہیں، اسے اختیار کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان سے اتنا دور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کوئی چیز بتاؤ یار گھر کی حفاظت کے لیے، گھر کی برکت کے لیے۔ کیوں کہ آپ کا مذہب اتنا ناقص ہو گیا ہے کہ وہ تعلیم ہی نہیں دے رہا، تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہے گیدڑ سنگی رکھ لو، کوئی وہ گھوڑے کی نال لا کے اس کو دروازے پہ ٹھونک دے گا، اب اس کے سے گزرو گے او جی لکشمی آ جائے گی گھر کے اندر۔ بعض منی پلانٹ لے کر آئیں گے، اس کو منی پلانٹ انگریزوں نے معروف کر دیا، منی پلانٹ یعنی منی آ جائے گی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کسی نے کہا کہ اگر اس کو چرا کے گھر میں لگایا جائے نا پھر بڑا پیسہ آتا ہے۔ ارے بھائی چوری حرام، اس کو گھر میں لگاؤ گے اللہ برکت دیتا ہے، یہ منی پلانٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کو اور اعتقاد کو مضبوط رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔